نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے دوستو، جب قرآن کریم نازل ہوا تو دنیا کے اندر مختلف قومیں اور مختلف گروہ موجود تھے، جن میں مشرک، یہود، عیسائی اور دیگر قومیں بھی شامل تھیں، لیکن تمام گروہ میں بگاڑ تھا، تو ضرورت تھی کہ ایک نبی مبعوث کیا جائے کہ جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر ایمان لانے والوں سے کہا، کنتم خیر امت، کہ تم ہی بہترین امت ہو۔ اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا، اس امت کو خیر امت کا اعزاز دیا گیا، اور اس سے امت محمدیہ کی عظمت اور شان و شوکت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن خیر امت سے کیا مراد ہے؟ خیر امت کا مفہوم کیا ہے؟ خیر امت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے دوستو، خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ امت، اس امت کا عقیدہ کفر اور شرک سے پاک ہے۔ یہ وحدانیت کے قائل لوگوں کا گروہ ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ جاہلیت اور جہالت میں بھٹکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، جبکہ دنیا کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں دھوکہ ہے، مکر و فریب ہے، رشوت ہے، بدکاری ہے، غرض یہ کہ بہت ساری خرابیاں موجود ہیں۔ لیکن اہل ایمان ان تمام تر خرابیوں سے پاک ہیں۔ اہل ایمان کی سیرت، اخلاق، کردار اس ماحول میں سب سے ممتاز ہے۔ دنیا اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ یہ دوسروں کے مفاد کے لیے، محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان ان کی طاقت اور صلاحیت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لکھنے اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قوت عمل سے نوازا، ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا۔ خیر امت وہ ہے جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کے لیے استعمال کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کہیں پر برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں۔ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو آپ اس کو زبان سے روک دیں۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم دل سے برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے، اَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ تم خیر امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو،
برائی سے روکتے ہو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں زبان سے روکیں، لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اور اگر اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو دل سے برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ میرے دوستو، اب ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہم زبان سے نہیں روک سکتے، ہم لکھ نہیں سکتے، تو کم سے کم ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں، جو لوگ بول رہے ہیں، جو لوگ حمایت کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان کے ساتھ رہیں، اور جو برائی ہو رہی ہے ہم اس برائی کو دل سے برا سمجھیں۔ اور اگر ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے، تو اب یاد رکھو کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر کچھ طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے برا سمجھو، اور یہ سب سے کم تر درجہ ایمان کا اضعف الایمان فرمایا، یعنی سب سے کم تر درجہ ایمان کا ہے۔ اب اس سے نیچے کا تو کوئی درجہ ہوگا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں ایمان اپنا بچانا ہے تو ہمیں اس چیز پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیوں فرمایا؟ خیر امت فرمایا، خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خیر امت کیوں ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی وجہ سے۔ اور اگر ہمارے اندر یہی نہیں پایا جائے تو خیر امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھو کہ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، فلاں بستی میں جاؤ اور جا کر اس بستی کو پلٹ دو۔ حضرت جبرائیل گئے، واپس آ گئے۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر آپ کا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ اور بستی کو پلٹ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا فرما بردار تو ہے، لیکن اس نے میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی تغیر نہ آیا، تو لہٰذا یہ فرما برداری تو ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر برا ہوتے ہوئے دیکھیں اس کو دل سے کم ہم برا سمجھیں۔ میرے دوستو، ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے تو یاد رکھو کبھی ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ ایمان لانے والا، ایمان والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ ہماری پریشانی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت کہا، لیکن ہم خیر امت کے مطابق ایک بھی کام نہیں کر رہے۔ اگر ہم خیر امت کے مطابق کام کریں، اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئے وعدے کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔